کل کے دن یوم تشکر جو ہے اس کی ایک تقریب تھی جس کے اندر شہباز شریف صاحب، حکومتی سارے اہلکار اور فوج پاکستان کے ایئر فورس کے سب کے جو سینئر افسران تھے وہ موجود تھے، اور اس کے اندر میاں صاحب نے پھر ہمیں آگاہ کیا کہ ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا، کیا رابطے تھے، کس طرح فوج اور حکومت نے مل کے یہ سارا جو ہمارا تھا آپریشن اس کو کیسے سر انجام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیس کی پھر سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان دو جو ملک ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ کسی کی بھی فائدے میں نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں جو آپ اور میں ہمیشہ سے کریں جو حکومتی موقف بھی رہا ہے بڑی دیر سے۔ تو ایک طرف تو یہ ساری چیز ہو رہی ہے، اور میر صاحب نے اس میں یہ بھی بتایا کہ وہ شاید سوئمنگ کر رہے تھے جب انہوں نے اپنے سیکیورٹی کے جو ان کا بندہ تھا جس کا نام ضیاء تھا ان کو کہا تھا کہ فون اگر آئے تو مجھے آپ نے روک دینا ہے، تو انہوں نے پورا انہوں نے واقعہ بتایا کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا، تو انسائڈ ڈیٹیلز ہمیں کچھ پتہ چلی، لیکن سر اس کے ہمسایہ ملک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رک رہا، اور کل کے دن یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیررزم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، ادھر ان کا ایک وفد جو ہے پہنچا، اور لشکر طیبہ اور جو ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کو بین کرنے کے لیے یا ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر پہلگام واقعہ جو ہے اس کی بھی سوال جواب ان سے ہوں گے، اور ظاہر ان کو کچھ بتا جو ہمیں پتہ ہے ان کے پاس تو بالکل بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، نہ صرف یہ ابھی تک تو وہ لوگ جنہوں نے یہ چیز کی تھی ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے کہ عموماً تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ یو این کے پاس پہلے جاتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے اور پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر جب چیزیں نہیں سنبھل رہی ہوتی تو پھر آپ اپنی سوورنٹی کی خاطر جو ہیں جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ریورس کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی پہلے ہم یہ چیز کریں گے وداؤٹ ایویڈنس، اور پھر ہم یو این کے پاس گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 9/11 جیسا واقعہ بھی جب ہوا تھا تو امریکہ اس کے بعد گیا یو این ہی تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے سارا اپنا جو آپریشن ہے وہ لانچ کیا تھا جو بڑے سال پر چلا، اور اس کا بھی ہمیں پتہ کیا، لیکن تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ انڈیا نے جو ہے وہ جو گیم پلان ہے اپنا وہ اس طرح رکھا ہے، اب یہ گیم پلان ہے یا یہ ڈیسپریشن ہے یہ چیز تو وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی تک پاپولر جو بلیف جو ہے وہ یہی ہے انفارچونیٹلی کہ ہندوستان جو ہے ان کا اس قسم کی جنگوازم سے دل نہیں بھرا، اور جنگی صورتحال جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کریٹڈ رہے، مزید آگے چلے، اور اب وہ پانی کے تھرو اس چیز کو کرتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوں گے ہم آگے جا کے دیکھیں گے اللہ کرے، اور ہمارا حکومتی موقف یہی ہے کہ ہم جو ہیں اب چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے اور اپنے اپنے کاموں پہ سب لگے۔ بالکل سر، آپ نے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی تقریر سے شروع کیا تو اس میں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آئندہ سے ایسے جب حالات ہوں تو موبائل کو شاپر میں ڈال کے نا تو بے شک پول کے اندر لے جایا کریں، وہ شاپر نہیں آنے دے گا پانی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، انڈیا نے نا ریورس انجینئرنگ کو ایک اور لیول پہ لے گیا ہے کہ وہ پہلے انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لی ہے، اب یو این جا رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ابھی وہ ایک انڈین اکاؤنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کتنا اوتھینٹک ہے، KRK صاحب ہیں، انہوں نے ایک چیز کہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا اب ایک نئی ٹرانچ لینے جا رہا ہے رافیلز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی رافیل جو ہمارا ایئر بورن ہوا ہے جس نے وہ میزائل مارا تو وہ تو ابھی 180 کلومیٹر انڈین باؤنڈری کے اندر تھا، تو پاکستانی میزائل نے اس کو ہٹ کر کے نیچے گرا دیا، تو مزید رافیلز تو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں تو چائنا کے پاس جاتے جہاز لینے یا امریکہ کے پاس جاتے جہاز لینے۔ اس میں انہوں نے ایک چیز کہی ہے، اب اگین میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ رافیلز کی جو ڈیل ہے اس میں امبانی صاحب بیچ میں ہے، تو حکومت جو ہے ایک طرف ساری وار پلاننگ کر رہی ہے، دوسری طرف امبانی صاحب کو بھی فائدہ جو انہوں نے پہنچانا تھا وہ ابھی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ سر ایک کتنی سٹرین چیز ہے کہ ملٹری معاملات میں پرائیویٹ اینٹیٹیز کا بیچ میں ہونا ایز مڈل مین، وہ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مودی صاحب کے عزائم کیا ہیں، کل کے شو میں ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ مودی صاحب تو اس وقت اتاولے ہوئے ہوں گے کہ جی دوبارہ اٹیک کریں، یہ تو اس وقت ان کو جس نے روک کے رکھا ہوگا وہ انڈین ملٹری ہوگی، کہ انڈین ملٹری جب تک یہ نہیں سمجھتی کہ اب وہ دوبارہ سے اٹیک کرنے کے قابل ہیں وہ نہیں کریں گے۔ 1971 بھی اس کی ایک مثال ہے جو ہم نے کل دی تھی، وہ ویورز ہمارا کل کا شو دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔